حضرت لوط سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق و فلسطین کے درمیان واقع ہے اور آج کل شرق اردن کہلاتا ہے۔ یعنی یہ علاقہ تھا جس میں لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ یہ چونکہ اس قوم میں بیاہے گئے تھے تو اس وجہ سے گویا اسی قوم کے فرد بن گئے تھے، ورنہ یہ خاندان ابراہیم میں سے ہیں، یعنی ان کے بھتیجے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہی کے ساتھ ہجرت کی، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے صالح تھے کہ پروردگار نے نبوت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ حضرت لوط سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق و فلسطین کے درمیان واقع ہے اور آج کل شرق اردن کہلاتا ہے۔ بائبل میں ان کے سب سے بڑے شہر کا نام سدوم بتایا گیا ہے، یعنی جو سب سے بڑا اس قوم کی بستیوں میں شہر تھا اس کا نام سدوم۔ لوط علیہ السلام ان کے اندر رہ تو رہے تھے لیکن ان کے اندر سے نہیں تھے، یعنی اس قوم کے فرد نسبی لحاظ سے نہیں تھے۔ ان کا تعلق اس قوم کے ساتھ وہی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم فرعون کے ساتھ تھا، یعنی حضرت موسیٰ بھی قوم فرعون میں سے نہیں تھے بلکہ قبطیوں کے مقابل میں بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن انہیں بھیجا گیا۔ آگے ان کی بیوی کا ذکر جس اسلوب میں ہوا ہے اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ ان کی شادی اسی قوم کے اندر ہوئی تھی، یعنی یہ سحری تعلق چونکہ پیدا ہو چکا تھا تو اس وجہ سے یہ موضوع ہوا کہ انہی کو اللہ تعالیٰ اٹھائے اور اٹھا کر اس قوم کے لیے انذار کے منصب پر فائز کر دے۔ ان کی شادی اسی قوم کے اندر ہوئی تھی اور اس لحاظ سے وہ انہی کے ایک فرد بن چکے تھے۔ قوم لوط کے الفاظ قرآن میں اسی رعایت سے آئے ہیں۔ اسی طرح لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ جو کیا اس برائی کا یا اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، یہ استفہام اظہار نفرت و کراہت کے لیے ہے۔ یعنی جب آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے کہ کسی شریف النفس انسان کو تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اظہار نفرت و کراہت کے لیے۔ یہ استفہام اظہار نفرت و کراہت کے لیے ہے، اور آیت میں الفاحشہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ بدکاری کی یہ صورت اس قوم میں اس درجے عام تھی کہ متکلم اور مخاطب دونوں نام لیے بغیر محض حرف تعریف سے سمجھ سکتے تھے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یعنی بعض موقعوں کے اوپر ایک چیز ایسی عام ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ بس اس کے اوپر ایک جیسے انگریزی زبان میں دی لگا دیتے ہیں، وہ لگا دیجئے تو ہر شخص جو آپ کا مخاطب ہے وہ سمجھ لے گا کہ آپ کس برائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ویسے تو فاحشہ کا لفظ جنسی انحراف کی ہر صورت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں الف لام سے واضح ہو گیا کہ کس جانب اشارہ ہے۔ اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ اب یہ جو فرمایا کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا، اس پر میں نے لکھا ہے یہ پہلے جملے کی طرح یہ جملہ بھی اظہار نفرت و کراہت کے لیے ہے اور اسلوب تعجب کا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے چونکہ ادب کی زبان ہے، خطابت کا اسلوب ہے، تو اس وجہ سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کیسے کہی گئی، اور اسلوب تعجب کا ہے۔ آیت میں من احد من العالمین کے جو الفاظ آئے ہیں، یہ جو کہا ہے کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا، یہ افراد میں سے کسی فرد کے معنی میں بھی آ سکتے ہیں اور قوموں میں سے کسی قوم کے معنی میں بھی۔ یعنی یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اے شخص تم سے پہلے کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا تو یہ گویا فرد کے بارے میں ہوئے، اور جب قوم کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ پھر قومی سطح پر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں قوم کے لیے ہے، اور استاذ امام کے الفاظ میں مدعا یہ ہے کہ تم سے پہلے کوئی شامت زدہ سوسائٹی ایسی نہیں گزری جس نے اس غلاظت کو تمہاری طرح اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہو۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی کو اس برائی میں ملوث نہیں دیکھا گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس درجے میں، اس سطح پر اس طرح برائی کا ارتکاب کیا جائے کہ وہ گویا قوم کا فیشن بن جائے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس برائی نے ان کے اندر ایک فیشن اور تہذیبی روایت کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اس کے مرتکبین اپنی محافل میں برملا اس کا اظہار کرتے اور اس پر کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح توحید سے اپنی بات کی پدا کرنے کے بجائے لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی پر تنبیہ فرمائی۔ یعنی یہاں دو باتوں کی وضاحت مقصود تھی، ایک اس بات کی کہ یہ کیوں کہا کہ اس سے پہلے کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا، تو مطلب یہ تھا کہ اس سطح پر نہیں کیا، اس طریقے سے نہیں کیا، اس طرح تہذیب اور فیشن بنا کر نہیں کیا جس سطح پر تم اسے کر رہے ہو۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ برائی مختلف قوموں میں موجود رہی ہے، افراد میں بھی موجود رہی ہے، اس وقت بھی آپ کو ہر جگہ ملے گی۔ لیکن اگر کسی قوم کا یہ حال ہو جائے، لوگ مجلسوں میں
اس طرح کے معاملات کا ذکر کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کے سامنے اس پر اظہار فخر کرنے لگ جائیں، اپنے اس طرح کے تعلقات کا عام چرچا کرنے لگ جائیں، یہ چیز اخباروں کی زینت بننے لگ جائے۔ اگر کسی کا کوئی خاص محبوب ہو تو اس کے قصیدے لکھیں اور ہر جگہ پڑھے جا رہے ہوں، تو پھر گویا یہ چیز فیشن بن گئی، پھر یہ محض ایک برائی نہیں رہی جس کو آدمی کرتا بھی ہے تو شرم محسوس کرتا ہے یا چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے یہ مقصود ہے بتانا کہ برائیاں تو سب رہی ہیں، یعنی انسان کی فطرت میں کوئی بڑا تغیر نہیں آتا، لیکن ایک برائی انفرادی سطح پر ہوتی ہے، ایک برائی قومی سطح پر برائی بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے موجودہ زمانے میں یہ ہم جنس پرستی اور اس سے متعلق دوسری بعض چیزیں زیر بحث آئی ہیں، قومی مسئلہ بنی ہے، ان تعلقات کو شادی بیاہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، عدالتوں نے ان کے حق میں فیصلے کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز اس سے پہلے سوسائٹی میں یا عام طور پر دنیا میں نہیں ہوئی، تو قوم لوط کے ہاں یہ معاملہ اس سطح پر ہو گیا تھا، مردوں کے ساتھ تعلقات کا، اس وجہ سے یہ فرمایا کہ اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ پھر جو دوسرا پہلو ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام نے یہ کیوں کیا کہ اسی برائی سے بات کی ابتدا کی، یہ بھی تو ایک سوال ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب قوم لوط زیر بحث ہے، اس کا جو حصہ پڑھا جا چکا ہے ربط کلام کے لیے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اسی طرح لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا، تم سے پہلے کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ میں نے واضح کیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی افراد اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے رہے ہیں، یہ تو تاریخ کی ابتدا ہی سے واضح ہے، لیکن ایک قوم بحیثیت قوم کسی برائی کو اپنا لے، بحیثیت قوم اس کو اختیار کر کے اس پر فخر کا اظہار کرے، وہ اس کے ہاں ایک فیشن اور ایک تہذیبی روایت بن جائے، یہ قرآن مجید کا مدعا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر استاذ امام کا نوٹ ہے، وہ ہم پڑھنے والے تھے، وہ لکھتے ہیں ایک برائی تو وہ ہوتی ہے جو خواہ کتنی ہی سنگین ہو لیکن وہ انسانی عوارض میں سے ہے اور انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے یا پائی جا سکتی ہے۔ بہت سی برائیاں ہیں، لوگ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، غبن بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، بہت سی برائیاں ہیں جو انسانوں کے اندر جس طرح کے انسان کی شخصیت کی تعلیف ہوئی ہے اس کے لحاظ سے پائی جا سکتی ہیں۔ ایک برائی تو وہ ہوتی ہے جو خواہ کتنی ہی سنگین ہو لیکن وہ انسانی عوارض میں سے ہے اور انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے یا پائی جا سکتی ہے۔ دوسری برائی وہ ہے جس کا گھنونا پن اس قدر واضح ہے کہ کسی انسان کے اندر عادت کی حیثیت سے یا کسی سوسائٹی کے اندر فیشن کی حیثیت سے اس کا پایا جانا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس انسان یا اس سوسائٹی کی فطرت بالکل مسخ ہو گئی ہو۔ یعنی لوگ برائیاں تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر برائی کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ انسانیت کے مجموعی تصور ہی کے خلاف ہے، انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اسی سے انحراف ہے، انسان کہلانے کا حقدار جس بنیاد پر ہوتا ہے وہ اسی بنیاد کو منہدم کر رہی ہے، تو پھر وہ آخری درجے کے گھنونا پن کے ساتھ معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ دوسری برائی وہ ہے جس کا گھنونا پن اس قدر واضح ہے کہ کسی انسان کے اندر عادت کی حیثیت سے اور کسی سوسائٹی کے اندر فیشن کی حیثیت سے اس کا پایا جانا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ اس انسان یا اس سوسائٹی کی فطرت بالکل مسخ ہو گئی ہو۔ جہاں اس طرح کے لوگوں سے سابقہ ہو وہاں اصل قابل توجہ چیز وہی برائی ہوتی ہے۔ اگر کسی سوسائٹی میں کوئی 2-4 لوگ ڈاکے ڈالنا شروع کر دیں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو معاشروں میں ہوتی رہتی ہے، یعنی بعض لوگ اسی طرح سرکش ہو جاتے ہیں، وہ سوسائٹی کا نظم و نسق درم برم کرنے کے درپے ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی تاریخ ہوتی ہے، وہ تلاش کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی شہر میں کسی بستی میں سب لوگ مل کے یہ فیصلہ کریں کہ اب ڈاکے ڈالنا ہی اصل کام ہے، اور جو ڈاکہ نہیں ڈالتا وہ آدمی کیا ہوا، مرد کیا ہوا، اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت بالکل مسخ ہو گئی۔ سوسائٹی نے اس چیز کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا ہے یا تہذیبی روایت کے طور پر اختیار کر لیا ہے کہ جو کسی حال میں بھی کسی معاشرے کا فیشن یا تہذیب نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ انسان کی فطرت میں اپنے لیے کوئی بنیاد نہیں رکھتی۔
تو انسان کے ساتھ یہ بات تو ہے کہ وہ اپنی فطرت سے انحراف کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنی فطرت کو مسخ بھی کر لیتا ہے، لیکن یہ بات کہ وہ اس حد تک مسخ کر لے کہ پوری سوسائٹی کے لیے وہ چیز ایک فیشن اور ایک تہذیب بن جائے، اگر صورتحال یہ ہے تو پھر یہ بڑی قابل توجہ صورتحال ہے۔ دوسری باتیں خواہ کتنی ہی اہمیت رکھنے والی ہوں، سب ثانوی درجے میں آ جاتی ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی بستی میں جائیں اور وہاں دین کی دعوت کا کام کرنا چاہیں یا کوئی حق بتانا چاہیں، اور یہ معلوم ہو کہ ساری بستی کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آپسی میں ایک دوسرے کو پکا کر کھا جاتے ہیں، اگر فرض کر لیجئے کہ یہ صورت ہو تو پھر بات سب سے پہلے یہیں سے شروع ہوگی۔ یعنی یہ اتنا بڑا انحراف ہے کہ جب تک اس کو درست نہ کر لیا جائے اس وقت تک ایمان و اسلام کی بات کی نہیں جا سکتی۔ وہ چیزیں کہ جو عام انسانوں میں بھی غلطی کا باعث بنتی ہیں، گناہ کا باعث بنتی ہیں، کوتاہی کا باعث بنتی ہیں اور کبھی کبھی سرکشی کا باعث بھی بنتی ہیں، وہ سب نظر انداز کی جا سکتی ہیں یا گفتگو میں مؤخر کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر صورتحال یہ ہو جائے تو پھر سب سے پہلے اسی کو توجہ کے قابل سمجھنا بھی چاہیے اور اسی کو موضوع بنانا بھی چاہیے۔ آپ ایک شخص کے پاس اس کی اصلاح کی غرض سے جائیں اور دیکھیں کہ وہ کھڑا ہوا غلیظ کھا رہا ہے، یعنی جو کچھ قضائے حاجت میں باہر نکلا ہے اسی کو کھا رہا ہے، اور دیکھیں کہ وہ کھڑا ہوا غلیظ کھا رہا ہے، تو آپ اس کو ایمان و اسلام کی تلقین کریں گے یا سب سے پہلے اس کی یہ عبرت انگیز حالت آپ کو متوجہ کرے گی؟ پھر تو سب سے پہلی چیز یہی ہوگی کہ اس کو اس مصیبت سے نجات دلائی جائے، اس پر گفتگو کی جائے۔ اگر کوئی مخاطبت کی گنجائش باقی رہ گئی ہے تو سب سے پہلے اسی کو موضوع بنایا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اسی صورتحال سے سابقہ پیش آیا۔ ان کی قوم کے اندر شرک و کفر کی برائی بھی موجود تھی۔ یہ اس لیے استاد امام کو وضاحت کرنا پڑی ہے کہ بالعموم انبیاء علیہم السلام جب آتے ہیں تو وہ شرک سے، توحید کی دعوت سے ابتدا کرتے ہیں، یعنی شرک کا ابطال، توحید کی دعوت، لیکن یہاں بات شروع ہی اس برائی کے ذکر سے ہوئی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کو اسی صورتحال سے سابقہ پیش آیا۔ ان کی قوم کے اندر شرک و کفر کی برائی بھی موجود تھی، اور دوسری تمام برائیاں بھی جو شرک و کفر کے لوازم میں سے ہیں موجود تھیں، لیکن جن کی فطرت اتنی اوندھی ہو گئی ہو کہ مرد مردوں ہی کو شہوت رانی کا محل بنائے ہوئے ہوں، ان کو تو سب سے پہلے اس غلاظت کی دلدل سے نکالنے کی ضرورت تھی۔ ان سے کوئی دوسری بات کرنے کا مرحلہ تو بہرحال اس کے بعد ہی آ سکتا تھا۔ یعنی یہ وہی اصول ہے کہ برائی ہے، برائی کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ وہ انسانوں کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ برائیاں وہ بھی ہیں کہ جو خلاف فطرت نہیں ہیں لیکن بہرحال برائیاں ہیں، اور وہ برائیاں بھی ہیں کہ جس میں جب تک انسان کی فطرت مسخ نہ ہو جائے، جب تک وہ انسان کی حیثیت سے اپنے مرتبے ہی سے منحرف نہ ہو جائے، وہ اس چیز کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ یعنی کسی بستی میں اگر لوگ یہ طے کر لیں کہ انسانوں کو قتل کر دینا یہی خوبی ہے، ان کو کھا جانا، ان کا گوشت کھا جانا یہی خوبی ہے، انسانوں کا پیدا ہونے کے بعد اپنے ہی بچوں کو زندہ درگور کر دینا یہی خوبی ہے، اگر صورتحال یہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم اس وقت خطاب کر رہے ہیں، جن سے بات کر رہے ہیں، وہ فطرت کے مسخ ہونے کی اس حالت کو پہنچ گئے جہاں پہلے اس پر بات ہوگی، اس کے بعد پھر کسی ایمان و عقیدے کی بحث چڑھی جائے گی۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام نے اسی لیے اپنی قوم کے ساتھ یہاں سے بات شروع کی۔ معاف کیجیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ پہلے تو یہ کہا تھا کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا، اب اس کی وضاحت کی ہے، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے اوندے بلکہ بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یہ انہوں نے تبصرہ کیا اپنی قوم پر۔ قرآن مجید میں جب یہ دعوت بیان کی جاتی ہے تو یہ اصل میں پوری بات کا خلاصہ ہوتا ہے، چند جملوں میں خلاصہ کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات تفصیل سے کہی گئی ہوگی، جس طرح ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو کوئی تمہید باندھتے ہیں، کہیں سے بات شروع کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید چونکہ یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبروں نے آ کر بات کیا کی، کیا چیز لوگوں کے سامنے پیش کی، ان کا موضوع کیا تھا، تو وہ ساری بات کا خلاصہ کر دیتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ جو کہا ہے نا کہ تم لوگ تو بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یہ تیسرا جملہ ہے جس سے لوط علیہ السلام نے اپنی نفرت و کراہت اور قوم کی دیوسیت پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ یہ اوپر بیان ہوا کہ اگر کوئی
شخص کھڑا ہوا غلیظ کھا رہا ہے، یہ فرد کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی قوم ڈاکے کو حسن معیشت قرار دے رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس درجے کی برائی ہے کہ پھر سب سے پہلے اسی سے نفرت اور کراہت کا اظہار ہوگا، سب سے پہلے اسی کی غلطی واضح کی جائے گی۔ یہ تیسرا جملہ ہے جس سے لوط علیہ السلام نے اپنی نفرت و کراہت اور قوم کی دیوسیت پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس مقصد کے لیے زن و مرد کے جوڑے پیدا کیے تھے، یہ انسان کے لیے اس کے پروردگار کی بنائی ہوئی فطرت ہے۔ یعنی اس کا اگر کوئی جسمانی لحاظ سے بھی مشاہدہ کرے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ اس زمین و آسمان کے خالق نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس کے لیے مواصلت کا یہ طریقہ ہے جس کی رہنمائی کی ہے۔ یہی وہ فطری رہنمائی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کے پاس بھی جاؤ تو وہاں سے جاؤ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تم کو ہدایت کی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی وہ ہدایت لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ اصل میں کتاب فطرت میں لکھی ہوئی ہے اور آدمی اس کو پڑھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس مقصد کے لیے زن و مرد کے جوڑے پیدا کیے تھے، تم عورتوں کو چھوڑ کر کس اوندی فطرت کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ پھر لڑکے تو لڑکے تمہارے مرد تک اسی لعنت میں گرفتار ہیں۔ یعنی اگر کچھ نوجوان ابتدا میں اس طرح کے کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں، کسی برائی میں مبتلا ہو جائیں، اس طرح کا کوئی انحراف اختیار کر لیں تو چلیے یہ اصلاح کا موضوع ہو سکتا ہے، اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں مجلسوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے والے، جہاں قوم کے زعماء آگے اس کی تصویر ہوگی جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کس درجے میں تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کہیں چھپ کے یہ معاملہ کر لیتے تھے یا کہیں کہہ دیتے تھے کہ اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا برائی کی بات ہے، نہیں، وہ باقاعدہ طریقے کے اوپر اس کو ایک فیشن اور ایک تہذیب بنا چکے تھے۔ پھر لڑکے تو لڑکے تمہارے مرد تک اسی لعنت میں گرفتار ہیں۔ یہ کیسا فساد طبیعت ہے جس نے تمہیں اس مرض خبیث میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس قدر شدید نفرت و کراہت اور اظہار تعجب کی وجہ یہ ہے کہ زنا اپنے تمام مفاسد کے باوجود نفس انسانی کی بنیادی ترکیب میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا۔ یعنی زنا بھی برائی ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک، قتل اور زنا 3 بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو نظم بنایا ہے یہاں معاشرت کے لیے، اس سے متعلق اللہ کی اسکیم کو باطل ٹھہراتا ہے۔ چنانچہ یہ سب اپنی جگہ گناہ ہیں اور بڑے گناہ ہیں، لیکن جس وقت انسان کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے کہ جو انسان کے انسان ہونے ہی کی نفی کر دے، انسان کے انسان ہونے ہی کو مارز بحث میں لے آئے، تو اب معاملے کی نوعیت بہت مختلف ہو گئی۔ اگر کسی انسان کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ جانوروں سے مقاربت کے راستے تلاش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت اتنی زیادہ مسخ ہو چکی ہوئی ہے کہ جو کچھ انسان کو انسان کہنے کے لیے ضروری ہے وہ بھی مشکل ہو گیا اس کے بارے میں۔ تو زنا اس کے باوجود کہ وہ نفس انسانی کی بنیادی ترکیب میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا، ایک برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے، لیکن یہ بیماری لاحق ہو جائے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے تو اسی ترکیب میں خلل عظیم پیدا کر دیتی ہے۔ میں نے اس کی مثالیں دی ہیں کہ اگر لوگ گوشت کھاتے ہیں اور اس میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح نہیں کرتے، ایسے کسی جانور کا گوشت کھاتے ہیں جس کا گوشت کھانا اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے، یہ برائی ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، یہ خبائث کی طرف میلان ہے۔ لیکن اگر انسانوں ہی کو کاٹ کر کھانا شروع کر دیا جائے تو اب معاملہ برائی کا نہیں رہا، یعنی انسان نے اصل میں اپنے انسان ہونے کے بنیادی لوازم ہی کو ختم کر دیا ہے، اپنی شخصیت کی تالیف ہی کو منہدم کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید کے نزدیک مردوں کا مردوں سے قضائے شہوت کرنا اسی نوعیت کی چیز ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا شرف دے کر جس راستے پر چلایا ہے، یہ کہا ہے نا کہ میں نے جب تمہیں بنایا تو قدر فہدا، یعنی ایک تمہارے لیے راستہ مقرر کر دیا اور پھر اس کی ہدایت تمہیں دی، یہ در حقیقت اس راستے ہی سے بنیادی طور پر انحراف ہے۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ 2 ہی صورتوں میں ہو سکتی ہے، یا یہ کہ انسان اپنی فطرت کو آخری درجے پہ مسخ کر لے، یا یہ کہ کسی ذہنی یا کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہو جائے۔ اور امراض جس طرح انسانوں کو دنیا میں آنے کے بعد لاحق ہوتے ہیں، بعض امراض پیدائشی بھی لاحق ہوتے ہیں، لیکن وہ مرض ہی رہتے ہیں، ان کو آپ صحت قرار نہیں دے سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگرچہ زنا بھی ایک برائی ہے، لیکن زنا پر پابندی کی وجہ معاشرت کو سامنے رکھ کے ہے، وہ خلاف فطرت نہیں ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی مقاربت کرنا ہے۔
جو طریقہ بیویوں کے معاملے میں جائز ہے وہ خلاف فطرت کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نظم کو قائم رکھنے کے لیے، بچے کی پیدائش کے لیے، معاشرت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دی، تو وہاں پابندی ہے اور وہ اس پابندی کی وجہ سے گناہ قرار پاتا ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ فطرت اباہ کر رہی ہے، یعنی انسان کی حیثیت سے اس جانب اگر بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انحراف میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جس میں اب اس کی اپنی شخصیت زیر بحث آ گئی ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ بیماری لاحق ہو جائے تو اسی ترکیب میں خلل عظیم پیدا کر دیتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بیماری ہے جو یہاں ذریعہ بحث آ گئی، اس کے سوا بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی مثالیں میں نے دے دی ہیں۔ تو یہ انہوں نے آ کے ان کو توجہ دلائی، یہ کہا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے اوندے بلکہ بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اب اس کا جواب کیا ملا؟ ما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، مگر اس کی قوم نے جواب دیا تو یہ دیا کہ انہیں اپنی بستی سے نکالو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی جو جواب ملا وہ یہ نہیں تھا کہ تمہاری بات میں غلطی ہے یا تم ہم پر کوئی الزام لگا رہے ہو یا اس معاملے میں ہم کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بستی سے نکالو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے یہ کسی معاشرے کے بگاڑ کی آخری حد ہے جس تک پہنچ جانے کے بعد برائی تہذیب اور فیشن کا تقاضا اور نیکی باعث تان بن جاتی ہے۔ یعنی کسی معاشرے میں برائی کا ہونا یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاشرہ قائم ہوا اس میں بھی لوگوں نے گناہ کیے، ان کو سزائیں بھی دی گئیں۔ برائی تو انسانوں سے ہوتی ہے اور اچھے سے اچھے انسان برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن برائی تہذیب اور فیشن کا تقاضا اور نیکی باعث تان بن جائے، یہ صورتحال معاشرے کی سطح پر اگر ہو جائے، یہ کسی معاشرے کے بگاڑ کی آخری حد ہے جس تک پہنچ جانے کے بعد برائی تہذیب اور فیشن کا تقاضا اور نیکی باعث تان بن جاتی ہے۔ لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ پاکیزگی کیا ہے اسے اپنے اندر برداشت نہیں کرتے اور اس کے علمبرداروں کو اپنی بستیوں سے نکال پھینکنا چاہتے ہیں تاکہ جس طرح انہوں نے کپڑے اتار دیے ہیں باقی سب بھی ننگے ہو جائیں، اور کوئی یہ احساس دلانے والا نہ ہو کہ لباس بھی کوئی چیز ہوتی ہے جسے انسان کبھی پہنا کرتے تھے۔ اس میں بعض لوگ یہ بحث اٹھاتے ہیں اور خاص طور پر آج کے زمانے میں کہ کیا کچھ لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے داروغہ بن کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ داروغہ بن کر کھڑے ہونا نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی تائید کرتا ہے، لیکن دردمندانہ دعوت، استدلال کے ساتھ برائی کو واضح کرنا، حکمت کے ساتھ لوگوں کو اس سے روکنا، یہ تو وہ چیز ہے کہ اگر کسی معاشرے میں نہ رہے تو اس کا مطلب ہے معاشرہ بالکل مردہ ہو گیا۔ یعنی لوگ اگر اپنے گھر کا کوڑا اٹھائیں اور سڑک پر ڈالنا شروع کر دیں اور کوئی آدمی یہ کہے کہ اس میں لوگوں پر تنقید نہیں ہونی چاہیے یا اس سے اظہار نفرت نہیں ہونا چاہیے یا لوگوں کو اس پر توجہ نہیں دلانی چاہیے، وہ اپنے ہی گھروں کو پانی دینے والے نل کے اندر زہر گھولنا شروع کر دیں، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ نقد سے روک سکتے ہیں۔ جب برائی اس درجے میں ہوتی ہے تو پھر ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ دلائے، لیکن توجہ دلاتے وقت انسانوں سے اظہار نفرت نہیں کیا جاتا، برائی سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، برائی کا برائی ہونا واضح کیا جاتا ہے، برائی کے بارے میں استدلال سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے، اس سے کس چیز میں خلل واقع ہو رہا ہے، وہ پاکیزگی اور طہارت کے خلاف ہے، وہ انسانی شرف کے خلاف ہے، وہ اس کی فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ یہ سب چیزیں واضح کی جاتی ہیں، اس میں بحث بھی ہو سکتی ہے، دوسرا اپنا نقطہ نظر بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ جب دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو اب اس بستی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ صورتحال بھی قوموں کے ہاں ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پھر کیا ہوا، سو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اس کی بیوی کے سوا، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اس کی بیوی کے سوا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی اور اس کی قوم پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، جس طرح کے برسانے کا حق تھا پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی یہ گویا لوط علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کا خلاصہ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ آ کر انہوں نے اپنی قوم کو، یعنی آگے کی بات کرنے کا موقع ہی کیا آتا، یہیں سے بات شروع کی اور شدید رد عمل ہوا، قوم ان کی زندگی کے درپے ہو گئی، قوم نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو نکال باہر کرے گی۔ یہاں تفصیل نہیں بیان کی، پھر بتایا ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل بات کو نمایاں کر دینے کے لیے کہ یہ قوم کس جگہ تک پہنچ گئی ہے، فرشتوں کو بھیجا تو خوبرو لڑکوں کی صورت میں بھیجا، اور وہ قوم برائی میں
اس چیز کو تہذیب بنانے میں کہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ قرآن نے بیان کیا ہے دوسری جگہوں پر کہ مجلسوں میں بیٹھ کر اس برائی کا ذکر کرتے تھے، اس پر فخر کا اظہار کرتے تھے، اپنے محبوبوں کے تذکرے کرتے تھے، اور جب ایک شخص کے ہاں باہر سے مہمان آئے خوبرو لڑکوں کی صورت میں تو وہ اس کے گھر پر پل پڑے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ صورت تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس درجے میں تھی۔ یہ موقع ہے کہ جس پر پھر سیدنا لوط علیہ السلام نے اسی پر توجہ دلائی، اور جب انہوں نے پیغمبر کے معاملے یہ بہت فیصلہ کر لیا کہ وہ پیغمبر کی جان کے درپے ہوں گے اور ان کو نکال باہر کریں گے، تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ بتایا ہے قریش کو کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے جب اتمام حجت کر دیتے ہیں تو پھر اسی طرح دنیا میں فیصلہ کیا کرتے ہیں، تمہارا بھی ایسے ہی فیصلہ ہوگا۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جب یہ کہا کہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ ہیں اناسن یتطہرون۔ میں نے لکھا ہے پیچھے اناسن یتطہرون کے الفاظ آئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایمان والے بھی تھے، مگر یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ ایمان لانے والے بھی ان کے اہل و عیال ہی تھے۔ یعنی پیچھے یہ تاثر ہوتا ہے جب یہ کہا کہ تم بڑے پاک باز لوگ ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی 10 20 15 لوگ ایمان لے آئے ہوں، لیکن آگے وضاحت ہو گئی کہ یہ ایمان والے بھی ان کے اہل و عیال ہی تھے، یعنی گھر کے کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی، ان سے باہر کا کوئی شخص ان پر ایمان نہیں لایا۔ آگے جو یہ بات فرمائی کہ سو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اس کی بیوی کے سوا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، یہ خدا کے بے لاگ انصاف کا اظہار ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی غالباً اپنی قوم اور خاندان کی عصبیت کے باعث حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، یعنی گھر میں پیغمبر ہے، شوہر پیغمبر ہے، چونکہ وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اسی قوم سے تعلق رکھتی تھیں، تو خیال ہوتا ہے کہ غالباً اپنی قوم اور خاندان کی عصبیت کے باعث حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کا مظاہرہ جگہ جگہ دیکھا جا سکتا ہے، یعنی حق کو مجرد حق کی بنیاد پر، اس کے استدلال کی بنیاد پر بہت کم لوگ ماننے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بالعموم یہی دیکھا جاتا ہے کہ پہلے سے ہمارے ہاں کیا مانا جاتا رہا ہے، ہمارے اکابر کیا کہتے رہے ہیں، ہمارے ہاں روایت کیا رہی ہے، حق اپنی ذات میں کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ یا تو علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر ہوگا اور یا اللہ کی کتاب پر ہوگا، لیکن لوگ ان دونوں ہی چیزوں کو بنائے استدلال بنانے سے انکار کر دیتے ہیں، اور بالعموم اپنی روایت اور اپنی عصبیت اور اپنی حمیت اسی کو بنائے استدلال بناتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ لگتا ہے کہ پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود وہ اس صورتحال پر قابو نہیں پا سکیں، اپنی اس عصبیت سے نہیں نکل سکیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی غالباً اپنی قوم اور خاندان کی عصبیت کے باعث حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو پیغمبر کی بیوی ہونا اس کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہو سکا۔ حضرت نوح کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے باپ کی طرح وہ بھی اسی انجام کو پہنچ گئی جو اس کی قوم کے لیے مقرر ہو چکا تھا۔ یعنی اس سے قرآن نے یہ بتایا کہ دنیا میں اللہ جب عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں، دنیا میں جب ان کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے، دنیا میں جب سزا برپا ہوتی ہے، تو اس میں بھی کوئی خاندان، کوئی تعلق یہ فیصلے کا باعث نہیں بنتا۔ فیصلے کا باعث ایک میرٹ ہے، اسی پر ہوگا۔ یہ بے لاگ انصاف ہے۔ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اس کے قواعد بھی بالکل عالمگیر ہیں، اور وہ بتا دیا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی بندے کا مجموعی رویہ ہوتا ہے، اس کی ندامت ہے، اللہ سے اس کا رجوع ہے، جو اللہ کی رحمت کو لانے کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ کسی کو کسی سے تعلق کی بنیاد پر بخش دیا جائے، کسی کو اس لیے معاف کر دیا جائے کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کا باپ ہے یا فلاں کی بیوی یا فلاں کا شوہر ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کو واضح کر دیا کہ بیوی اس بنیاد پر کسی رحمت کی مستحق نہیں ہوئی۔ حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں بھی یہی واضح کیا، حضرت ابراہیم کے باپ کے معاملے میں بھی یہی واضح کیا، صاف صاف طریقے سے بتا دیا۔ ارشاد فرمایا تھا اور اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی، اور یہ بارش ایسے کی جس طرح کے برسانے کا حق تھا، بارش برسا دی جس طرح کے برسانے کا حق تھا۔ یہ جو بارش برسا دی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، پتھروں کی بارش، امطرنا علیہم مطرا، تو یہ پتھروں کی بارش کیوں اس کا ترجمہ کیا گیا؟ اس لیے کہ دوسرے مقامات سے اس کی یہی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی قومیں بالعموم کنکر پتھر برسانے والی آندھی سے تباہ کی گئی ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ اسے حاسب سے تعبیر کیا ہے، یہ اسی کا بیان ہے۔ یعنی کسی جگہ قرآن مجید اس کی اصل کو بیان کر دیتا ہے، کسی طرح اس کے نتیجے کو بیان کر دیتا ہے، کسی جگہ اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ وہ اصل کے لحاظ سے بیان کرے گا تو یہ کہے گا کہ آندھی چلا دی، ہواؤں کو بے لگام چھوڑ دیا، طوفان برپا ہو گیا، پانی آسمان سے برس پڑا، زمین نے اپنا سارا پانی اگل دیا، آسمان نے اپنا سارا پانی برسا دیا۔ اور اگر اس کی
جو حیثیت ہے اس کو بیان کرنا پیش نظر ہوگا کہ وہ کیسے یہ معاملہ ہوا اور کس شدت کے ساتھ ہوا، تو یہ تعبیر ہوگی کہ بارش برساتی گویا یہ صورتحال ہوئی، پتھر نہیں پڑے، پتھروں کی بارش ہو گئی۔ اور اگر نتیجے کے لحاظ سے یا صورتحال کے لحاظ سے تعبیر کرنا مقصود ہو تو پھر صیحہ اور رجفہ کے الفاظ آتے ہیں، تھرتھراہٹ، زلزلہ، یعنی وہ کیفیت کیا پیدا ہوئی۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اس طرح سے یہ قوم بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔